السلام علیکم شکیل بھائی، ایک اور سوال ہے۔ اگر کسی نے زنا کیا ہو اور اس نے توبہ بھی کر لی ہو، لیکن اب اس کے دل میں یہ ہے کہ کیونکہ اس نے کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن کے ساتھ کیا تھا، تو کیا وہ حقوق العباد میں آئے گا؟ کیا ان سے بھی معافی مانگنی ہوگی یا صرف اللہ سے معافی مانگنی ہوگی؟ پلیز اس کا بھی جواب دے دیجیے گا۔ تو عذر قبول کر لیا کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو واٹس ایپ پر ہی جواب دے دیا جائے تو یہ بھی ممکن ہے۔ اس کے لیے آپ ہمیں جوائن ممبرشپ کے ذریعے چینل کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب انشاءاللہ تعالی جیسے آپ چاہیں گے ویسے دینا شروع کر دیں گے، کیونکہ اگر ہم ویڈیو بنانا بند کر دیں اور آپ کو واٹس ایپ پر ہی جواب دینا شروع کر دیں تو پھر چینل بنانے یا یوٹیوب پر اپنی اس محنت کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے چینل سے جڑنا، چینل کو سپورٹ کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم دونوں، میں اور آپ، انوالو ہیں۔ مثال کے طور پر آپ چینل دیکھتے ہیں، اگر چینل کی ویڈیو لائک نہیں کرتے تو ہمیں اس سے فرق پڑتا ہے، تو آپ لائک بھی کریں، چینل کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ہمیں کمنٹ بھی کریں، کمنٹ میں آپ اگر شکریہ ہمیں لکھتے ہیں تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس چینل کے سپورٹ کر کے جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں مستحکم کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اس لیے اس کار خیر میں فاستبقوا الخیرات، جو خیر و بھلائی کے کام ہیں اس میں سبقت لینی چاہیے۔ بہرحال یہاں جو بھائی کا سوال ہے وہ یہ کہ آپ زنا کرنے کے بعد، کیونکہ کسی دوسرے شخص کی انوالومنٹ اس میں تھی، کیا وہاں پر ہم نے حقوق العباد اس میں شمار کیا جائے گا؟ مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا، انہوں نے کیا فرمایا؟ یہاں اگر ایک آدمی توبہ کر لیتا ہے تو کیا وہ زانی، وہ زنا سے توبہ کرنے کے بعد اس کی توبہ قبول کی جائے گی؟ کہتے ہیں ہاں بالکل، آپ کو اگر آپ نے زنا کیا اور اللہ سے صدق دل سے آپ نے توبہ کی ہے، وہ کافی ہے۔ اذا تاب فیما بینہ وبین اللہ کفا۔ اگر آپ اور آپ کے درمیان جو گناہ ہوا تھا، وہ زنا، جو بھی گناہ آپ نے کیا وہ دوسرے گناہوں کے برابر ہے، تو اس لیے آپ کا اور آپ کے رب کا جو معاملہ ہے وہ آپ نے گویا کہ اگر توبہ کر لی ہے تو وہ کافی ہے۔ اگر اس کا گناہ ظاہر ہو جائے گا تب اس پر سزا دی جائے گی، لیکن اگر اس کا گناہ ظاہر نہیں ہوا ہے تب اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ وَلَوْ تَابَ سَتَرَ نَفْسَهُ، اگر آپ نے توبہ کر لی ہے اور اپنے گناہوں پر پردہ پوشی خود ہی ڈال لی ہے اور آپ نے کسی کے عیبوں کو چھپا لیا ہے، کیونکہ جب آپ یہ کہیں گے کہ میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے، آپ کی بہن کے ساتھ زنا کیا ہے، تو آپ نے تو ایک ایسا جرم مزید کر لیا ہے جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو دوسروں کے گناہوں کو عام نہیں کرنا۔ آپ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں اور ایون اگر کورٹ میں بھی نہیں جاتے، آپ نے توبہ کر لی ہے، قاضی کے پاس بھی نہیں جاتے، آپ نے توبہ کر لی ہے، فقط کفا، پھر وہ کافی ہے۔ فلا ينبغي ان يفضح نفسه، آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ بھی رسوا ہوں اور وہ شخصیت جو آپ کے ساتھ اس جرم میں مبتلا تھی اس کو بھی آپ رسوا کریں۔ واجب یہ ہے کہ آپ اللہ سے توبہ کریں اور اس گناہ سے اپنے لیے معافی مانگیں۔ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس آپ جائیں اور اپنے آپ کو بھی پریشانی میں ڈالیں اور دوسرے کی فضیحت کا بھی سبب بنیں۔ استر نفس، آپ اپنے آپ کو، اپنے عیبوں کو، اللہ تعالیٰ عیبوں کو پردہ ڈالنا، عیبوں کو چھپانا پسند کرتا ہے۔ وَيَسْأَلْ رَبَّهُ الْعَفْوَ وَالْمُسَامَحَةَ وَيَكْفِي۔ تو یہاں آپ اپنے رب سے مغفرت اور عفو درگزر جو آپ کو پسند ہے اپنے لیے،
وہ کریں اور رب پر چھوڑ دیں، رب سے معافی مانگ کر اس کے لیے بھی معافی مانگیں اور اپنے لیے بھی معافی مانگیں۔ البتہ یہ کہنا کہ فلانے کی بیٹی سے میں نے گناہ کیا تھا، تو آپ اگر یہ جاتے ہیں کہ فلانے کی بیٹی سے میں نے گناہ کیا تھا اور فلانے کی بیٹی کو بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا، تو آپ مجھے بھی معاف کر دیجئے، یا اب آپ یہ کہیے کہ بیٹی کے ساتھ آپ نے زنا کیا تھا مجھے معاف کر دیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ کسی کی بہن کے ساتھ زنا کر رہے ہیں تو اس باپ سے بھی معافی مانگیں گے، اس بھائی سے بھی معافی مانگیں گے، اس بچے سے بھی معافی مانگیں گے۔ تو یہ معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ آپ بنائیں گے جو کہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوگا۔ اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے عیبوں پر، گناہوں پر پردہ ڈالیں اور معاف اور درگزر کریں۔ تو آپ کو سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عربی فرماتے ہیں کہ اذا تاب فیما بینہ وبین اللہ کفا، اگر آپ نے جو جرم کیا ہے، وہ گناہ کیا ہے اور اس کی سزا آپ حکومت کی نظر میں وہ نہیں آیا ہے، تو اپنے آپ کو فضیحت میں نہ ڈالیں، اپنے گناہ کو بچا کر، اللہ کی رحمت ہے یہ کہ آپ کا عیب چھپ گیا ہے، اور آپ جس طریقے سے آپ کا عیب چھپا ہے اسی طریقے سے دوسرے کے عیبوں کو بھی آپ ظاہر نہ کریں۔ اس لیے اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کریں اور دوسروں کے بھی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے رہیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان